دیکھیے جی، دو خبریں میرے پاس. ایک یہ ہے کہ وزیر اعظم نے، یا سابق کہیں، اب ان کو سابق وزیر اعظم کہیں، کرائسس ہے کہ ان کو چلے عمران خان صاحب نے جو ہے پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو ابھی بلایا ہے، ان کو شاباش دی ہے کہ آپ میرے ساتھ کھڑے رہے. یہ سارے جو نیشنل اسمبلی میں آئے تھے، اور شام کو افطاری کے لیے انہوں نے ان کو نیشنل اسمبلی میں پارلیمنٹ کے اندر بلا لیا ہے، جس کے اوپر وہ خود پریشان ہیں کہ ایسا کیوں ہے. اس لیے چونکہ اس وقت تو ایک بحران کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، مگر انہوں نے افطاری کے لیے پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو بلا لیا ہے. دوسری طرف سے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے وہ بھی، حالانکہ آپ نے بتایا کہ سپریم کورٹ نے جو ہے نوٹس لے لیا ہے، مگر انہوں نے بھی ایک پریئر تیار کی ہے، اور وہ آرٹیکل 184(3) کے تحت ہے، جو سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن ہے. اس کے تحت یہ اپیل کی ہے کہ آپ نوٹس کریں، کہ نوٹ لیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ جو ڈیپیوٹی اسپیکر نے جو ڈائریکشنز دیں وہ میلیفائڈ ہیں، بدنیتی کے اوپر مبنی ہیں. اور چونکہ بدنیتی کے اوپر مبنی ہیں، اور کیونکہ تحریک عدم اعتماد کے اوپر ووٹ ہونے جا رہا تھا، تو یہ پوری جو ایکسرسائز ہے یہی بدنیتی کے اوپر مبنی ہے، اور اسی لیے اس کو ڈسمس کر دیا جانا چاہیے، اور عدالت کو چاہیے کہ اس کو ڈسمس کر دیا جائے. یہ پلیز سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے لی ہے. باقی جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اس کیس کے اندر جو ہیں وہ شامل ہو چکی ہیں. اب یہ اہم سوال ہے کہ کیا سپریم کورٹ ایک فل بینچ بناتی ہے کہ نہیں بناتی ہے. ہم جو سپریم کورٹ کی سماعت سنتے رہے ہیں، جو ڈیفیکشن کلاز کے حوالے سے سماعت ہوتی رہی ہے، اس کے اندر سپریم کورٹ یہ چاہتی ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی جو کشمکش ہے اس کے اندر ڈریگ نہ ہو. تو یہ میرا خیال ہے کہ شاید سب کی ایک خواہش ہوگی کہ سپریم کورٹ کے اندر جو بینچ بنے وہ فل کورٹ بینچ بنے، تاکہ اس کی جو اونرشپ ہے وہ تمام سپریم کورٹ لے. آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جب یہ ڈیفیکشن کلاز کے اوپر بینچ تشکیل دیا تھا تو انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو ایک خط لکھا تھا، اور اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے جو سینئر موسٹ ججز ہیں جس کے اندر میں شامل ہوں، آپ نے ان کو شامل کر کے بینچ نہیں بنایا. تو اب میں آپ سے یہ پلی کرتا ہوں کہ آپ جو بھی فیصلے کریں اور جن کا پبلک انٹرسٹ سے خاص طور پہ تعلق ہو، آپ اس کے اندر تمام جو سینئر ججز ہیں ان کو لے کے آپ جو بینچ تشکیل فرمائیں. تو میرا خیال ہے ایک پریشر اب ہوگا سپریم کورٹ کے اوپر، عدالتوں کا چونکہ امتحان شروع ہو گیا ہے، کہ اب جو نیا بینچ بنے گا اس کے اندر تمام جو سینئر موسٹ ججز ہیں ان کو جو ہے وہ لے کے وہ ایک بینچ تشکیل فرمائیں. ٹھیک ہے طارق صاحب، آپ کی جانب آ جاتے ہیں. اب چونکہ پولیٹیکلی سچویشن بہت ہی زیادہ انسٹیبل ہے، یہ کہا جائے کہ سمجھ نہ آنے والی ہے تو بھی شاید غلط نہیں ہوگا. تمام تر وزراء سابق ہو چکے ہیں، ہمارے اپنے وزیر اعظم سابق ہو چکے ہیں، ان کی جانب سے کیا پولیٹیکل ایکشن لیا جا سکتا ہے؟ اب کیا ان کی اپنی پوزیشن کیا ہے اس وقت؟ دیکھیں، جس طرح باقی ساتھی بھی کہہ رہے ہیں، میرا بھی یہی رائے ہے کہ اس وقت ایک عجیب و غریب قسم کا کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے، اور جس پہ بہت سے لوگ جو ہیں بڑے بڑے قانون دان ہیں، ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سی چیز کیا ہے. مطلب ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ آرٹیکل 224 کے تحت جو عمران خان صاحب ہیں وہ کنٹینیو کریں گے، یہ کہا ہے وزراء نے، لیکن ساتھ ساتھ اس میں اگر اس کا مطالعہ کریں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو 224 جو ہے وہ تو اگلے انتخابات کے انعقاد کے لیے ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس دوران جو ہے صدر مملکت کو ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنانی ہے اور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا انتخاب کرنا ہے. اور لیکن ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے جو کنسلٹیشن کرنی ہے وہ پرائم منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ کرنی ہے. اب جب اسمبلیاں ٹوٹ گئی ہیں تو پھر وہ لیڈر آف دی اپوزیشن تو رہ نہیں گئے، تو ان کے ساتھ کنسلٹیشن کیسے کریں گے؟ اس طرح جو آرٹیکل 51 کا کی شک 2 ہے، اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ نئی حکومت جو ہے یا نئے الیکشن کے لیے یا اگر اسمبلی بحال ہو تو اس کے لیے پھر کیسے سرٹین کیا جاتا ہے کہ کس کے پاس اکثریت ہے. تو وہ اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہے. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک جو تھی وہ آرٹیکل 5 کے تحت، یہ بڑی جو میری ذاتی رائے ہے، میرا ایک نقطہ ہے کہ آرٹیکل 5 کے تحت انہوں نے کہہ دیا کہ وہ جو تحریک ہے وہ ویلڈ نہیں ہے، اس کو انہوں نے کینسل کر دیا یا اس کو قلعہ قرار دے دیا. تو پھر 5 منٹ بعد اسمبلی کیوں توڑ دی گئی؟ اس اسمبلی کا جو کہ ایک الیکٹڈ اسمبلی تھی، اس کا کیا قصور تھا؟ اس کو توڑنے کا اور تحریک عدم اعتماد کے ناکام ہونے کا یا اس کا
اس کے انویلڈ ہونے کا آپس میں کیا تعلق ہے وہ کوئی نقطہ ابھی تک تو سامنے نہیں آیا. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ حکومت بڑی پاپولر تھی, عمران خان صاحب جو تھے وہ عوام کے لیے بڑے اچھے کام کر رہے تھے اور وہ خودداری پیدا کر رہے تھے, اور یہ ساری باتیں دوسری طرف اسی اسمبلی کو توڑ دیا گیا 5 منٹ کے بعد. اگر وہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو چکی تھی یا وہ کالعدم قرار ہو چکی تھی تو پھر تو اسمبلی کو چلنا چاہیے تھا, پھر تو کوئی صورت نہیں تھی, کوئی وجہ نہیں تھی کہ اسمبلی سامنے آتی. اب چونکہ معاملہ جو ہے وہ کورٹ میں جا رہا ہے. ساتھ ہی جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ سب پہ آرٹیکل 6 لگے گا, بار بار اسپیکر کا نام, ڈپٹی اسپیکر کا نام بھی لیا جا رہا ہے, ایسے میں کیا سچویشن بنتی آ رہی ہے نظر, کیونکہ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمیں پتا تھا کہ تیسری قوت کو دعوت دی جائے گی. ابھی یہی بات صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون صاحب نے بھی کر دی ہے. دیکھیں, جو اس وقت سچویشن بن رہی ہے وہ ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کی جاتی ہے اور انوائرمنٹ کریٹ ہو چکی ہے کسی حد تک. لیٹ می بی ویری آنےسٹ اباؤٹ اٹ. کسی حد تک انوائرمنٹ کریٹ ہو چکی ہے. ایک سٹنگ پرائم منسٹر صاحب ہے, اس کے بعد جناب نو کانفیڈنس آتی ہے, اس کے بعد جناب نو کانفیڈنس ختم ہو جاتی ہے, جو بھی ریزن اس کے دیے جاتے ہیں, ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جاتا, صبح سے ساری دنیا سن چکی ہے. اس کے علاوہ جناب سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ کر لیتی ہے. اب وہاں سے جناب کیا فیصلہ آتا ہے. ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ بھی اگر ہوتی ہے, میں قانون کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ بھی ہوتی ہے اگر, تو اس میں میرے خیال میں ہفتہ 10 روز تو ڈیفینیٹلی لگ ہی جائیں گے اس میں. سو کسی ڈیسیژن پہ پہنچتے یہاں پہ ایک پریزیڈنٹ صاحب بھی بیچ میں جمپ ان کر چکے ہیں جناب. انہوں نے کہا جی اسمبلی ڈیزالو ہوگی, مجھے یہاں سے ریکویسٹ آ گئی تھی. سو ساری انوائرمنٹ کریٹ ہو چکی ہے. ناؤ کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے وہ تو چلے جو بھی فیصلہ کرے, اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جائے گا. دیکھیں اس سینیریو کو ذرا مد نظر رکھیں. کورٹ فیصلہ کر دیتی ہے, جو بھی کرتی ہے فیصلہ, ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا, ٹھیک ہے, جو بھی فیصلہ کرتی ہے وہ اس فیصلے کو امپلیمنٹ کیسے کیا جائے گا. اب اس کی امپلیمنٹیشن کے بارے میں سوچیں آپ, ٹھیک ہے, اس کو ان ٹرو اسپرٹ امپلیمنٹیشن اس کی ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی. اگر امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکے گی یا ہو سکے گی تو پھر اس پہ گفتگو کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر ان ٹرو اسپرٹ وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا یا کسی بھی ریزن سے, کوئی ABC ریزن لے لیں آپ, اس کی وجہ سے اگر اس کو نہیں ہینڈل کیا جا سکتا یا اس کو کہا جاتا ہے کہ ناؤ دا ٹائم ہیز پاسڈ اور ہم اس سٹیج سے گزر چکے ہیں, ٹو مینی تھنگز ہیو ہیپنڈ, تو ہم واپس اس پہ نہیں جا سکتے, جو چیزیں تھیں اسی سٹیج پہ واپس نہیں جا سکتے, اینڈ لیٹس گو فار دا الیکشنز. اب الیکشنز کا بھی ایک, میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, ایک سچویشن بن جائے گی الیکشنز کی بھی. جو سینسس ہے, مردم شماری ہے, اس پہ کئی پولیٹیکل پارٹیز نہیں راضی ہوں گی جو موجودہ مردم شماری ہے. اس کے علاوہ حلقہ بندیاں ہیں, حلقہ بندیوں پہ بھی کئی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ راضی نہیں ہوں گی. یہ ساری ٹائم کنزیومنگ چیزیں ہیں, یہ 90 دن کے اندر نہیں ہو سکتا. اور اگر اسی طرح ٹینشن جو ہے بڑھتی رہی, پولیٹیکل ٹینشن کی بات کر رہا ہوں, کہ کورٹ فیصلہ دیتی ہے, امپلیمنٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا, ان ٹرو اسپرٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا, میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا اس کا. لیکن اگر یہ کرائسس اسی طرح بڑھتا رہا, ایسکلیٹ کرتا رہا, تو دس از اے اسٹیٹ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے ہر ایک کے لیے. اور خاص طور پہ میں کھل کے نام لوں گا, جو آرمڈ فورسز ہیں ان کے لیے اسٹیٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور ابھی ریسنٹلی جو کور کمانڈرز کا جو اجلاس ہوا تھا, اس کے اندر یہ سینیریو بھی ڈسکس کیا گیا تھا کہ اگر یہ سچویشن آ جاتی ہے یا اس سے قریب ترین کوئی سچویشن آ جاتی ہے تو اس میں کیسے ہینڈل کیا جائے گا سچویشن کو. سو ساری چیزیں رکھیں ذہن میں کہ جو ادارہ ہے جس کو ہم ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, وہ ادارہ جو ہے وہ اپنی ایکسرسائز کر چکا ہوتا ہے. صرف آج کے لیے نہیں, ابھی کے لیے نہیں, ہمیشہ اس نے اپنی ایکسرسائز, اپنے پلان بنا کے رکھے ہوتے ہیں, بیکاز اٹس اے اسٹیٹ. اور اسٹیٹ کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے آپ کہ جناب کل کو کوئی ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے تو آپ کے پاس کوئی پلان ہی نہ ہو. نو, اٹ ڈزنٹ ورک دیٹ وے. سو انسٹیٹیوشن جو ہوتے ہیں وہ اپنا کام کر کے رکھتے ہیں, پلان اے, پلان بی, پلان سی رکھتے ہیں. سو ہر انوائرمنٹ کے حساب سے ان کے پاس سولوشن موجود ہوتا ہے. لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر اسی طرح اسکلیٹ ہوتا رہا, یہ ساری چیزیں اسکلیٹ ہوتی نہیں, تو آپ کس کو بلیم کریں گے کل, 15 دن بعد, 1 مہینے بعد, یا فار دیٹ میٹر جو بھی ٹائم سپین ہے, میں 1 مہینے تک رک جاتا ہوں.
15 दिन बाद, 1 महीने बाद अगर ये इन्वायरमेंट इसी तरह रही, इसी तरह टेंशन रही, पॉलिटिकल टेंशन रही, तो आप क्या उसका हल क्या निकालेंगे आप? क्योंकि फिर तो आप यही कह सकते हैं ना कि पॉलिटिशियंस वर अनएबल टू मैनेज थिंग्स, तो उसके बाद आप क्या करेंगे फिर? मुझे नहीं समझ आ रही। मुझे आई नीड टू नो दिस थिंग, क्योंकि अगर पॉलिटिशियंस ने हल निकालना है ना, जो भी पॉलिटिशियंस है उन्होंने हल निकालना है, चाहे वो ऑपोजिशन में है चाहे वो गवर्नमेंट में है, आई डोंट केयर, जहां पे भी बैठे हुए हैं वो पॉलिटिशियन उन्होंने ही हल निकालना है, चाहे बैठ के निकाले, चाहे अदालतों में निकाले, चाहे लड़ झगड़ के निकाले, जैसे भी निकाले। लेकिन अगर कोई सोल्यूशन ही नहीं निकलता किसी चीज का, तो फिर अगर किसी की झोली में जाके खुद ही चीजें गिर जाए ना चाहते हुए भी, तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते। तो सिचुएशन बहुत ही अनसर्टेन होती चली जा रही है। आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। राना बशीर साहब हमें अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। हमारे साथ मुनीज़ जहांगीर सीनियर रैंक पर्सन मौजूद है, शौकत पराचा और तारिक चौधरी भी हमारे साथ मौजूद है। आपसे तज्जिए का सिलसिला जारी रहेगा।